مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. صدق الله مولانا العظيم. حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے اندر اہل حدیث نوجوانوں کی ایک فعال اور متحرک تنظیم اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر انتظام آج کا یہ عظیم اجتماع اور اس میں شریک بالخصوص نوجوانوں کا جوش اور جذبہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اپنے سامنے اسلام کی سربلندی، دین حق کی نشر و اشاعت اور مسلک صحیح سے دور ہٹے ہوئے لوگوں کی راہ حق کی طرف رہنمائی کے لیے اپنے سامنے مقاصد کو متعین کرتے ہوئے ان کے حصول کے لیے بھرپور جد و جہد کرے. اس لیے میں نے قصداً بہت سی تقریروں سے پہلے اپنے آپ کو گفتگو کے لیے آپ کے سامنے کھڑا کیا کہ خطابات اور تقاریر تو میرے بعد ہمارے مہمانوں، دوستوں، بھائیوں کی ہوگی. مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب اور مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی، ان کے علاوہ دوسرے دوست آپ کے سامنے اپنے خیالات کا تفصیل سے اظہار کریں گے. میں صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. باوجود اس بات کے کہ آج 6-7 روز سے مجھے مسلسل بخار اور پے بپے سفر، راتوں کے جلسے اور طبیعت کے اضمحلال کے اور اس بات کے ہوتے ہوئے کہ آپ روزانہ ہمیں سنتے رہتے ہیں، یہاں ہی سے آپ تشریف لائے ہیں، یہاں ہی ہم موجود ہیں، اس کے باوجود میں نے چاہا کہ چند ایک ضروری باتیں آپ حضرات سے بالعموم اور اپنے مسلک کے نوجوانوں سے بالخصوص
کروں، اس لیے کہ آج کے دور میں کوئی بھی مسلک اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے جوان اس مسلک کو اپنے خون سے روشن کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کی ساری اسلامی تاریخ میں اسلام صحیح کی دعوت اگر کسی نے دی ہے تو اہل حدیث نے دی ہے، اور اسلام پر ہونے والے حملوں کا جواب اگر کسی نے دیا ہے تو اہل حدیث نے دیا ہے۔ اسلام کی مدافعت کسی نے کی ہے تو اہل حدیث علماء نے کی ہے۔ فتنوں کی سرکوبی اگر کسی نے کی ہے تو اہل حدیث اعیان نے کی ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے پراپوگنڈے کا ایک ایسا طوفان اور سیلاب اٹھا ہے کہ صرف اور صرف اگر کسی کا تذکرہ نہیں ہوتا تو اہل حدیث کا نہیں ہوتا۔ باقی وہ لوگ جو صف اول تو بڑی بات ہے، آخری صفوں میں بھی نہ تھے، انہیں ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کے لیے نہ صرف یہ کہ کوئی قربانی نہیں دی بلکہ اسلام سے مسلسل خیانتیں کر کے اپنی جھولیوں کو بھرتے رہے، اپنے سیم و زر میں اضافے کرتے رہے، آج وہ لوگ اسلام کے سب سے بڑے چودھری بنے ہوئے، اور جن لوگوں نے اپنی رگوں کے لہو کا آخری قطرہ تک اس پودے کی آبیاری کے لیے بہایا، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کا سبب جہاں لوگوں کی بے انصافی ہے وہاں ہماری کوتا ہمتی اور ہمارے مسلک کے نوجوانوں کی انتشار ذہنی اور انتشار فکری کا بھی اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں ان میں اہل حدیث نوجوانوں نے سب سے آگے بڑھ کر حصہ لیا ہے، لیکن کسی تحریک میں بھی اہل حدیث کا کوئی نام نہیں ہے۔ جب بھی اس ملک میں توحید و سنت کی سربلندی کا نام آیا، سب سے پیش جو قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے وہ اہل حدیث تھے۔ لیکن جب عملی بات کا موقع آتا ہے، کتاب و سنت کو غائب کر دیا جاتا ہے، مختلف فقہوں کے نام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اخبارات میں چھاپے جاتے ہیں۔ غیر ملکوں میں بھی آج پراپوگنڈے کا یہی یک طرفہ محاذ قائم ہے۔ میں پچھلے دنوں انگلستان میں گیا، وہاں بہت اچھی ایک کانفرنس ہوئی ختم نبوت کے نام پر، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس ساری کانفرنس میں اگر نام نہیں لیا گیا
کا نہیں لیا گیا جنہوں نے سب سے پہلے ختم نبوت کے مسئلے کو لوگوں کے سامنے روشن کیا تھا. تذکرہ تک نہیں کیا گیا, ذکر تک نہیں. یہ بات میں نے انگلستان میں نہیں کہی تھی, وہاں بھی کہہ سکتا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی جو کانفرنس وہاں ہوئی وہ کسی صورت بھی اس کانفرنس سے چھوٹی نہ تھی بلکہ بڑی تھی. لیکن ہم نے سوچا کہ دیار غیر میں اس طرح کی شکوے اور شکایتوں سے اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف اور ختم نبوت کے عظیم کام کے لیے لڑنے والوں کے خلاف ایک ناگفتگو اور نامناسب فضا پیدا ہوگی. لیکن تعصبات کی انتہا ہے کہ جن لوگوں نے مرزائیت کی سرکوبی کے لیے, مسئلہ ختم نبوت کے لیے نہ ایک لفظ زبان سے ادا کیا, نہ ایک صفحہ لکھا, ان کے تو ڈنکے بجائے جاتے رہے. لیکن وہ شخص جس کی للکار سے انگریز اور اس کے خود کاشتہ پودے قادیانیت کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا رہا, شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ, ان کا نام تک لینا بھی گوارا نہیں کیا گیا. اور یہ تک نہ بتلایا گیا کہ قادیانیت کے خلاف سب سے پہلا فتوی کفر جس نے ترتیب دیا تھا وہ اہل حدیث کے قافلے کا سالار مولانا محمد حسین بٹالوی اور ان کے استاد شیخ الکل بالکل سید نذیر حسین محدث دہلوی تھے رحمت اللہ علیہ مجمعین. یہ سب کچھ ہوا اور میں آج یہاں اپنے نوجوانوں کے وجود کو غنیمت جانتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اگر سوکھتا تھا مانوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغ نے مجھے. ہم اس دور کے تقاضوں سے بالکل بے خبر ہے. ہمیں معلوم نہیں کتاب و سنت کا جذبہ موجود ہے, اس کے لیے قربانی دینے کی ہمت موجود ہے, اسلام کے مخالفوں سے لڑنے کے لیے جرأت موجود ہے, لیکن نظم و نسق کے نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, کوئی تنظیم موجود نہیں. آج یہ سارے نوجوان میرے بھائی, میرے بچے, میرے دوست ہیں, سب میرے دیکھے بھالے ہوئے, ان میں کوئی چہرہ بھی اجنبی نہیں ہے, بے شمار لوگ. لیکن اتنا بڑا اجتماع اگر ان کو کہا جائے کہ اپنے آپ کو نظم و نسق میں پرو کر اپنے مسلک کی سربلندی کے لیے جو میرا اور تیرا مسلک نہیں بلکہ وہ مسلک ہے جو محمد الرسول اللہ نے اپنے اصحاب کو عطا کیا تھا, اس کے لیے کوئی منظم طور پر کام کیا جائے, ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. کوئی تنظیم کے لیے اجتماع ہو, اس کے لیے کوئی اجلاس ہو, نوجوان قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جلسے جلوس ان سے جماعتیں نہیں بنتی, ان سے جماعتیں نہیں آگے بڑھتی, ان سے جماعتیں نہیں پھرتی, بلکہ تنظیم اور ڈسپلن کے ساتھ جماعتوں کا تحفظ اور جماعتوں کا دفاع اور جماعتوں کی سربلندی کا کام ہوتا ہے. ہم نے بدقسمتی سے عدم تقلید کو عدم تنظیم سمجھ لیا ہے, یہ انتہائی بدبختی کی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید کے نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تنظیم بھی نہیں کرنی چاہیے. یہی سبب ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اور کفر کی آنکھوں میں سب سے بڑا
کانٹا اور کھٹکنے کے باوجود اپنے بھی ہم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو، اس ملک کے اندر آج کے اس دور سے لے کر 100 سال کی قریبی تاریخ تک جتنے فتنے اٹھے ہیں بر صغیر کے اندر، ان کے مقابلے کے لیے اگر کوئی سربکف ہو کے نکلا ہے تو کون نکلا ہے؟ رنگیلا رسول آریوں نے لکھا، اس کا جواب سرور کائنات کی عظمت کا دفاع کرتے ہوئے دیا تو کس نے دیا تھا؟ کون تھا؟ جو آج پروپیگنڈا نے لوگوں کے ذہنوں پر اتنا غلبہ جما لیا ہے کہ لوگ یہ تک نہیں جانتے کہ راجپال کے سینے میں سرور کائنات کی محبت میں خنجر پیوست کرنے والا بھی اگر تھا، غازی علم الدین تو اہل حدیث کا فرزند تھا. لاہوریوں کو بھی یہ بات معلوم نہیں. آپ کو معلوم ہو کہ جب غازی علم الدین ایک گروہ نے اس کا عرس منانا چاہا تو اس کے چھوٹے بھائی نے، جو چینیاں والی مسجد کا نمازی ہے، اللہ اس کی قبر پر اپنے انوار کی برکھا برسایا. چند برس پہلے فوت ہوا، تڑپ اٹھا، سینہ سپر ہو گیا اس کی قبر پہ جا کے. اس نے کہا میرا بھائی محمد کی سنت پہ قربان ہوا ہے، میرے بھائی کی قبر پر سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا. آج کون کس کو معلوم ہے؟ کس کو یہ بات معلوم ہے؟ آج کوئی ذاکر حسین کا نام لے کر جب محفل ذکر ببا کرتا ہے تو جب گالیوں کا موقع آتا ہے تو اس کی 90% گالیاں اہل حدیث کے لیے وقف ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت اور ذوالنورین کی سخاوت کے دفاع کے لیے اس ملک میں پوری کائنات میں اگر کسی نے محاذ قائم کیا تو صرف اہل حدیث نے کیا ہے. جانتے ہیں لوگ، یار جانتے ہیں، اپنوں کو معلوم نہیں ہے، اپنوں کو معلوم نہیں ہے. قادیانی سارا لٹریچر قادیانیوں کا اٹھاؤ، پورا لٹریچر جب سے یہ جماعت بنی آج تک 100 سال کے طویل عرصے میں 10% گالیاں ساری دنیا کے فرقوں کو، 90% گالیاں اہل حدیث کے بزرگوں کو، اہل حدیثوں کو. اور ہمیں دکھ نہیں ہے، اس بات کا افسوس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہی گالیاں قیامت کے لیے ہمارے لیے، قیامت کے دن ہمارے لیے تمغے ہوں گے. خدا پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ کہیں گے تیرے رسول کے نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے سینے پہ رسول کے دشمنوں کی گالیوں کو سجا کے آئے ہیں. لیکن آج کوئی نام نہیں لیتا، بیگانے گالی دیتے ہوئے اہل حدیث سے آغاز کرتے ہیں، اہل حدیث پہ اختتام کرتے ہیں. نام اگر لبوں پہ نہیں آتا تو اپنوں کے لبوں پہ نہیں آتا. سبب کیا ہے؟ یارو میں کہا کرتا ہوں، ہم نے تمہیں مردوں کی پرستش سے منع کیا تھا، تم نے زندوں کے ذکر کو بھی چھوڑ دیا ہے. پرستش اور بات ہے، ذکر اور بات ہے. دنیا میں غلام احمد قادیانی کی امت کی تاریخ دنیا کا
تک کوئی شخص اس وقت تک بیان نہیں کر سکتا، مکمل نہیں کر سکتا مرحلے کا تذکرہ نہ کرے جس کے نتیجے میں غلام احمد قادیانی کی اس لاہور کے اندر موت واقع ہوئی تھی۔ کوئی بلا سکتا ہے اس کو، کوئی اس بات کو فراموش کر سکتا ہے؟ ہم نے فراموش کیا، ہم نے خود بلایا۔ مجھے معاف کر دو، ہم نے سارا کچھ ہوتے ہوئے، ساری سیما سر کی فراوانی رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گدا کر بنایا ہے۔ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنوں کا ذکر نہیں کرتے۔ اور وہ مولوی سن لیں، چاہے وہ میرے ساتھ کتنا ہی تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، جو اپنے اکابر کا تذکرہ نہیں کرتے، کل ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کا ذکر بھی نہیں کرے گا۔ یاد رکھو، ہم نے یہ ظلم کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرنی ہے گویا اپنی جیب کاٹ کے دے دینی ہے۔ اتنے بھاری ہم باتیں ہوئے، کسی کا ذکر تک ہم کو گوار نہیں ہے، کسی کی عظمت ہم کو گوار نہیں ہے، کسی کی تعریف پر جوان آشفتہ سر ہے۔ اللہ کی قسم ہے، میں مبالغہ نہیں کرتا، اور لوگ مجھے جانتے ہیں، لاہور والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم لڑنے والوں کی پشت میں نہیں کھڑے ہوتے، لڑنے والوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ لڑتے ہوئے تو ضیاء الحق کی فوجی وردی کا بھی ہم خیال نہیں کرتے، اور کس کا خیال کریں گے؟ اور کون ہے؟ اگر یہ ٹیری ٹوپی والے اور ٹوٹے ہوئے چہروں والے اور ٹیرے منتوں والے یہ ہم کو نہیں ڈرا سکتے تو اور کون ڈرائے گا؟ لیکن میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سن لو، اگر یہ جوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شرم کی بات ہے، بلاتے ہیں سنیوں کو، عاشورہ محرم ہے، اور ہم کھچے چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی تھانے دار بھی بلائے تب بھی جانے کے لیے تیار۔ حاضر جناب، کوئی بات نہیں، اگر چلے گئے ان سے کوئی یہ تو پوچھے ہم تو کیا کہتے ہو، امن و امان ہم کیا بپا کریں، ہم کیا امن و امان باہر رکھیں؟ علی ہمارے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح صدیق قابل احترام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارا ایمان یہ ہے، حسنین کی شان میں گستاخی کرنے والا اپنے ایمان کے اندر تیر مارنے والا ہے۔ ہم کو کیوں بلاتے ہیں؟ بلانا ہے تو ان بدباطلوں کو بلاؤ جن کا عقیدہ یہ ہے، سنو، سن لو، آج بات میں تقریر سے ہٹ کے اس لیے کر رہا ہوں کہ اب 19 برس اس شہر میں تقریریں کر کر کے تھک گیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان تقریروں کا۔ سر دھلنا، نعرے لگانے، یہ نعرے اب اتنے میں لگوا چکا ہوں کہ اب مجھے ان کی حسرت نہیں رہی ہے۔ خدا کی قسم ہے، میں بغیر کسی تکلف کے کہتا ہوں، مجھے جلسے میں آتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ صرف میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے آج یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے بالکل شوق نہیں ہے لوگ میرے زندہ باد کے نعرے لگائیں، مردہ باد کے نعرے لگائیں۔ خدا کی قسم ہے، میں اللہ تجھ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، قطعاً مجھ کو شوق نہیں، اور میں زندگی میں آج تک 1965 سے یہ حالات میں آیا ہوں، آج 1985 ہے، میرا رب جانتا ہے، میرے یہ ساتھی اور جوان جانتے ہیں، آج تک میں زندگی میں نہ کسی سیاسی جلسے میں نہ مذہبی جلسے میں کبھی کسی آدمی کو ساتھ لے کے نہیں گیا کہ وہ میرے لیے ناراض ہے۔ کوئی ماں کا لال اٹھ کے کہہ رہی تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے مجھ کو اتفاق کہا تھا، کبھی نہیں، کوئی حسرت نہیں رہی، کوئی خواہش نہیں ہے جلسوں میں آنے کی، نہ زندہ باد کہلوانے کی، نہ قائد ملت بننے کی۔ لوگوں نے شاید خواب میں وہ عزت نہ دیکھی ہو جو رب نے ہمیں بچپنے میں عطا کی ہے۔
نہیں کر رہا تھا، امریکہ سے لوگ مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور امریکہ انگلستان سے اتنا ہی دور ہے جتنا پاکستان سے انگلستان دور ہے. کوئی حسرت کوئی خواہش نہیں رہی، اللہ نے ہر خواہش پوری کی ہے. لیکن اس لیے آتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں. رسول کے صحابہ کی عظمتوں کے چاند کو گہنایا جا رہا ہے، اور ہم رسول اللہ کی چوکھٹ کے سپاہی جب تک پہرے داری کا کام نہ کریں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے. اس لیے آتا ہوں، اس لیے آج میری بات سن لو، زندہ باد مردہ باد سے کچھ نہیں بنتا. یہ جوان جتنے یہاں موجود ہیں، یہ اگر عرش والے کو گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر، اور اس بات کا عقیدہ کرے کہ ہم نے اس مسلک پر، جو ہمارا مسلک نہیں صدیق و فاروق کا مسلک ہے، جو ہمارا مسلک نہیں عثمان و علی کا مسلک ہے، جو ہمارا مسلک نہیں صدیقہ و فاطمہ کا مسلک ہے، اس مسلک پہ آج نہیں آنے دینا. اپنے آپ کو کٹا دینا ہے، اپنے آپ کو لڑا دینا ہے. رسول اللہ کے صحابہ میں گستاخی کو برداشت نہیں کرنا. کعبے کے رب کی قسم ہے، دنیا کی کوئی طاقت رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں گستاخی کا لفظ نہیں نکال سکتی. لوگوں زندہ باد نہیں، زندہ باد ثابت کرو. میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، میری رپورٹ ہے، میری ذاتی رپورٹ ہے. سی آئی ڈی کے لوگ یہاں موجود ہیں، لکھے غلط ہو تو مجھ کو عدالت میں گھسیٹے. شیعہ نوجوانوں کی تنظیم اس ملک میں قائم ہے، اصلاحات میں. ان سے جو حلف لیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ کو موم بتی کی لو پہ رکھ کے ان سے حلف لیا جاتا ہے، آپ پہ رکھ کے ان سے حلف لیا جاتا ہے. کس بات کے لیے؟ اسلام کی عبادت کے لیے، اپنے بزرگوں کی عبادت کے لیے. ان کے بزرگوں کو کون کچھ کہے کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں. اس بات کے لیے کہ صدیق کو گالی دی جائے، فاروق کو گالی دی جائے. لعنت وعنت سے کچھ نہیں بنتا. گالی ہمارا مقصد نہیں ہے. کتنے جوان ہیں جو اس بات کا عہد کرے ہاتھ اٹھا کر کہ ہمارے جیتے کی صدیق کو گالی نہیں دی جا سکے گی؟ کتنے لوگ ہیں؟ گران میں اٹھواؤں گا اچھا تم سے، جب میں اٹھواؤں گا تب اٹھانا. کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ تلخ بات کہوں، ہمارا پیار ہے مجنو جیسا، جھوٹے مجنو جیسا. کہا ہم مر جائیں گے تیرے لیے، ہم نے جان کی قربانی دے دینی ہے. ایک دن کہا جان کی قربانی نہ دو، ایک چھٹانک خون دے دو. سارے بھاگے کہہ لگے ہم نے رام گلی کا دودھ نہیں پیا ہوا ہے. ہاتھ اٹھانے آسان بات ہے. کتنے نوجوان، مجھے یہ ہزاروں نوجوان نہیں چاہیے، 100 آدمی ہاتھ اٹھا کے تھے. جب اہل حدیث کے نام پر، رسول کی عظمت کے نام پر، سرور کائنات کے صحابہ کی عزت کے نام پر ان کو پکارا جائے گا تو وہ یہ نہیں پوچھیں گے کیوں بلایا ہے. پتا ہے رسول کس طرح کامیاب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اہل حدیث اسلام ہے. کون سا اسلام ہے یہ؟ اور نوائے وقت نے لکھا تھا، کم کم ہی صاحب اچھی بات لکھتا ہے، کم کم ہی. کبھی کبھی لیفٹیننٹ جنرل کا بھائی مارا گیا، دوسرے دن قاتل پکڑے گئے. حبیب الرحمان یزدانی کا بیٹا مارا گیا، آج تک کوئی نہیں پکڑا گیا. یہ ملک لیفٹیننٹ جنرلوں کے لیے بنا ہے. محمد الرسول اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کبھی ڈوبنے سے نہیں بچ سکتی.
جس کا ڈنڈا غریبوں کے لیے اور امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں. غریب جرم کرے تو پکڑا جائے، غریب کا بیٹا مارے تو کوئی نہ پوچھے. اچھا کیا ہے پکڑا ہے، ہم کوئی اس کے خلاف نہیں، لیکن یہ بتلاؤ جو دوسروں کے بیٹے مرتے ہیں وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں. کس کے لیے یہ ملک بنا ہے؟ چند خانزادوں کے لیے، چند جرنیلوں کے لیے. آج کہتے ہیں امن و امان قائم کرو، ان کو نہیں روکتے جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. سنو حوالہ سن لو، لکھا نحن نتقرب الی اللہ ورسولہ، ہم اللہ رسول کا قرب چاہتے ہیں. ہم اللہ رسول کا کس سے؟ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکات دے کے، نفل پڑھ کے. کہا نہیں. کہا کس طرح؟ کہا ببغض اصحاب محمد وسبہم وشتمہم، محمد کے صحابہ کو گالی دے کے، ان پر تان توڑ کے، ان سے بغض رکھ کے، وببغض من احبہم، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے بھی بغض رکھ کے. جن کا مطلب یہ ہے کہ رب رسول کی قربت تب حاصل ہوتی ہے جب رسول کے صحابہ کو گالی دی جائے. ان کے ساتھ کہتے ہو ہم کو بٹھا کے کہ امن قائم کرو. عجیب بات ہے، ظالم و مظلوم برابر ہیں. ان کا مسلک اور مطلب کی بات ہے. ان بدبختوں نے یہ لکھا، ہائے رات میں نے شیخو پورے کے جلسے میں اپنے بریلوی بھائیوں کی موجودگی میں ایک بات کہی تھی، وہ بھی وہاں موجود تھے. حافظ عبداللہ صاحب، مولانا حافظ عبدالرزاق صاحب بھی موجود تھے. بہت بڑا اجتماع تھا، مشترکہ اجلاس تھا عظمت صحابہ کے نام پر. ہم نے کہا ہم نے ایک کتاب لکھی اور وہ بھی بدیشی زبان میں، عربی زبان میں. کون سی زبان میں؟ اس زبان میں جس کو تمہارا کوئی مولوی نہیں سمجھتا، جس کو تمہارا کوئی مولوی، عوام کی تو کوئی بات نہیں، کیوں یاد مولوی بھی نہیں سمجھتا. اس زبان میں کتاب لکھی، گالی نہیں دی. عربی میں کتاب لکھی، کسی کو گالی، صرف آئینہ دکھایا کہ یہ تمہارے مسلک کا آئینہ ہے. اس پر اتنے سیکھ پاؤ، جلوس، جلسے، مظاہرے، ضبطی، پابندیاں، اور پھر بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. جب نیند سے جاگ اکھڑتی ہے پھر اسی کا نام لیتے ہیں. اور اس ملک کے اندر اس کے لیے خود ساختہ بزرگوں کے لیے، کن کے لیے؟ بولو، خود ساختہ، جن کو خود بنایا ہے. کوئی رب نے ان کی بزرگی کی دلیل نازل نہیں تھی. ان کے لیے کتنی غیرت، کتنے مظاہرے، اور اس ملک کے اندر کتاب چھپتی ہے. اس ملک کے اندر، اس شہر لاہور کے اندر، جس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کر فجر کے بعد ابو بکر و عمر پہ لعنت بھیجو، خدا تمہاری ساری حاجتیں پورا کر دے گا. اس لاہور کے اندر یہ چھاپی جاتی ہے کتاب. تاکیدم آج 12 تاریخ رات کے 11 بجے تک اس خلاف کے خلاف ایک لفظ منہ سے نکالنے کی کسی کو توفیق. اور یہ کون بزرگ ہے؟ خود ساختہ نہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جن کی بزرگی کا تذکرہ عرش والے نے کیا ہے. عرش والے نے کیا. سرور کائنات ایک باغ میں تشریف فرما ہے. ابو ہریرہ رسالت مآب کی پشت پر کھڑے ہیں.
باریابی بخشو. ابھی قدم نہیں بڑھائے کہ جبریل آ گئے. کہا جو آیا ہے اس کو جبریل کا سلام کہو, رب کی طرف سے جنت کی بشارت دے دو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں چلا سوچتا ہوا وہ کون خوش نصیب جس کو ایک گھڑی میں 3 عظمتیں ملی. نبی نے اذن باریابی بخشا, جبریل نے سلام کہا, رب نے جنت کی بشارت عطا کی. کہا دروازہ کھولا تو سامنے صدیق کائنات کھڑا تھا. اس کے بارے میں بدگوئی کرو, گالی دو, جس کے بارے میں ناطق وحی نے کہا ما طلع الشمس علی رجل خیر من عمر. آسمان کے سورج نے عمر سے بہتر آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. وہ ام المومنین زینب سلام اللہ علیہا جس کے بارے میں کہے ان القرآن ينزل فی بیتنا ولكن ينزل على رأي عمر. عمر وہ تھا, قرآن اترتا ہمارے گھر کے ذہن میں تھا, اترتا عمر کی رائے کے مطابق. اس کو صنم قریش کہو, اللہم لعن صنم قریش, عیاذ باللہ, قریش کے بت. اس کتاب کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا گیا جو پاکستان کے بازاروں میں بکتی ہے, جس میں یہ خرافات لکھی ہوئی کہ جب مہدی آئے گا سیدھا مدینے جائے گا, سیدھا مدینے جائے گا. کہاں سے نکلے گا؟ سامرا سے. کہاں سے؟ بغداد کے قریب ایک شہر ہے, کیا نام ہے اس کا؟ سامرا. اس دفعہ میں گیا بغداد میں, میں نے کہا چلو مہدی کوئی دیکھ لے. کعبے کے رب کی قسم ہے, غار دیکھی 2 انچ چوڑی 4 انچ لمبی. میں نے کہا اس میں سے تو چوہا بھی نہیں نکل سکتا. کوئی انکار کرے, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اس کی ٹکٹ بھرنے کے لیے تیار ہوں. اگر بات سچی ہو تو یہ جھوٹا مذہب چھوڑ دے, اگر غلط ہو تو ساری زندگی میں محمد کے ممبر پہ قدم نہیں رکھوں گا. 2 انچ چوڑی 4 انچ لمبی, اس سے میں بھی نکلے گا. دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. پھر بدگوئی کی انتہا, کہاں نکلے گا سیدھا مدینے آئے گا. کیا کرے گا؟ کہاں نبی کی قبر پہ پہنچے گا, روضہ اطہر کے پاس, پھر روضہ اطہر کو ڈھائے گا. روضہ اطہر کو یہاں جنت المدی کے ڈھانے پر بڑے جلوس نکالتے ہیں. اپنی کتاب تو پڑھو, تمہارا نبی کیا کرے گا؟ کہاں روضہ اطہر کو ڈھائے گا, پھر کیا کرے گا؟ کہا ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکالے گا. یات الحجرہ ویاتمھا ثم یاتی الی قبر ابی بکر و عمر فیخرج ابا بکر و عمر. ابو بکر و عمر کو نکالے گا. ہائے, سارے جھوٹ میں ایک ہی سچ کہا. کیا کہا؟ یہ ہے سچ جو سر چڑھ کے بولے. کہا فَيَخْرُجَانِ تَرِيَّانِ كَأَنَّهُمَا قُبِّرَا الْيَوْمَ. دونوں اس طرح نکلیں گے جس طرح آج ہی دفن کیے گئے ہو. شیعہ کہہ رہا ہے یخرجان تَرِيَّانِ كَأَنَّهُمَا قُبِّرَا الْيَوْمَ. پھر کیا کرے گا؟ بغض دیکھو اصحاب نبی کے ساتھ. کہا دونوں کو زندہ کرے گا. یحییہما فیضربہما بالجرید والنعال. دونوں کو زندہ کر کے جوتوں کے ساتھ مارے گا. ظالم ہو, اس کتاب کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی.
تشفی نہیں ہوئی. کہا ثم یصلبهما علی جذوع النخل، پھر کھجور کے درخت پر ان کو سولی پہ لٹکائے گا. کہا ثم ینزلهما، پھر اتارے گا، پھر سولی چڑھائے گا، پھر اتارے گا، پھر سولی چڑھائے گا، 1000 مرتبہ سولی دے گا. دیکھو بغض کتنا ہے اصحاب نبی کے ساتھ. اس کے آگے بدگوئی کی انتہا کر دی. کہا ثم یاتی قبر حمیرہ، پھر عائشہ کی قبر پہ آئے گا. کون عائشہ؟ کون عائشہ؟ ام المومنین، مومنوں کی ماں. اور مومنوں کی پہچان کر لو، مومن وہ ہے جس کی عائشہ ماں ہے، اور عائشہ جس کی ماں نہیں. قرآن کہتا ہے وہ مومن. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ بالمؤمنین. مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ عائشہ اس کی، اور جس کی عائشہ ماں نہیں قرآن کہتا ہے وہ مومن. پہچان رکھنے بیان کی. بدبختی کی انتہا. کہا ثم یحییھا، پھر وہ عائشہ کو زندہ کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ ہائے اللہ، یضربها بالجرید والنعال حد الفریا، پھر اس کو تہمت کی حد کے طور پر 80 جوتے مارے گا. معاذ اللہ، حیا نہیں آتی. البرہان فی تفسیر القرآن، الصافی للشافی، محسن فیض کاشانی کی تفسیر الصافی، ہاشم بہرانی کی تفسیر البرہان، اور توسی کی کتاب الغیبہ، نعمانی کی کتاب الغیبہ. یہ کتابیں پاکستان کے بازاروں میں بکتی ہیں، کوئی ان پہ پابندی کی بات نہیں کرتا. لوگوں، آج سبب کیا ہے؟ سبب ان ساری مصیبتوں کا یہ ہے کہ اہل حق کے اندر ایمان موجود ہے لیکن تنظیم موجود. بولو، ایمان موجود ہے، تنظیم موجود. اگر تنظیم ہو تو کسی بدگو کو محمد کی اہلیہ اور مومنوں کی ماں کے اوپر چھینٹے دینے کی جرأت ہو سکتی. اور زیادہ یہ امیر المومنین ہے، اپنی ذات کے لیے آرڈیننس ہے. صدیق، فاروق اور ام المومنین کے لیے کوئی آرڈیننس. کہتے ہیں جلوس نکالتے ہیں، نکالنے دو. اتنی ہی تمہیں جلوسوں سے دلچسپی ہے تو پھر لوگوں کو بھی نکالنے دو. رسول کے صحابہ کے خلاف جلوس نکلے، ان پر پابندی. تیرے خلاف جلوس نکلے، ان پر کوئی پابندی. تیرے خلاف جاسوسوں پہ پابندی. کل شیخو پورے میں جاؤں تو ساری طرف سے پولیس نے روکا ہوا، اور میں نے کہا بدبختوں، میں تو شیخو پورے جا رہا ہوں. کل یہ ڈر ہے کہ اس طرف نہ چلے جاؤ. اتنے ڈرے ہوئے، ایک طرف اتنی تنگ دلی اور ایک طرف اتنی فراخ دلی کہ صدیق و فاروق کو گالیاں دینے والوں جس طرف سے جی چاہو جلوس نکال دو. اپنے لیے اتنی غیرت، ان کے لیے کسی کی غیرت نہیں. یارو، کعبے کے رب کی قسم ہے، اگر لاہور کے اندر صرف 100 نوجوان، صرف 100، زیادہ نہیں، زیادہ 100 نوجوان کسی پر حملہ نہ کرنے کے لیے، ہم کسی پر حملہ کرنے کے قائل. ہمارے صبر کی انتہا دیکھو. ان کی گالیاں بھی سنتے ہیں لیکن ان کو پھر بھی برا کہنے کے لیے تیار. تمہیں اس لیے رگڑتے ہیں کہ تم یہ کجے اتنا منہ لے کے جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو کس مرض کی دعا ہو. تم کو اس لیے پوچھتے ہیں ٹیکس ہم سے لیتے ہو، ہم سے وصول کرتے ہو ٹیکس. پاکستان کے شہریوں کے مرنے پہ ٹیکس، جینے پہ ٹیکس، اور کسی شہری کی عزت آبرو کے تحفظ کی تم ذمہ داری لینے کے لیے تیار. تمہیں اس لیے پوچھتے ہیں، لیکن یہ جو گالیاں دیتے ہیں ہم ان کو برا
ہم تو اتنے روادار، لیکن میں جوان چاہتا ہوں 100 اس بات کے لیے کہ پاکستان ہائے تلخ بات ہو جائے. کہتے ہو یہاں ہماری فقہ نافذ ہوگی، جعفری اور فلاں اور فلاں، جاؤ تلخی پر مجبور نہ کرو. کہتے ہیں فقہ جعفری حضرت علی، اور جعفری اگر فقہ حضرت علی کی ہوتی تو فقہ علوی کہتے، فقہ علوی کہتے، نام بھی جعفر کا لیا ہے. 6 نسلیں بعد، 6 نسلیں بعد. لیکن میں کہتا ہوں جاؤ، اگر ہم کو تلخی پر ہی آمادہ کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، جو جعفر صادق نے ملک فتح کیے ان میں تم فقہ جعفری نافذ کر لو. جن کو فاروق و عثمان نے فتح کیا ان میں محمد کی سنت نافذ کر دیتے ہیں. جو ملک تم نے فتح کیے تم لے لو، جو ہمارے بڑوں نے فتح کیے وہ ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے. کہتے ہیں وہ تو ڈرتے ہوئے گھر سے ہی نہیں نکلے، پھر ان کی فقہ ہمارے اوپر کیوں مسلط کرتے ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو. 100 نوجوان چاہیے کسی پر حملے کے لیے نہیں، لیکن اس بات کے لیے کہ اس بڑے صغیر میں اسلام اگر آیا تو حضرت معاویہ کے خانوادے کی حکومت کے دور میں آیا ہے. جانتے ہو سب سے پہلا اس پر اس کو بند نہیں کر سکتے، ٹی وی لائی ہے. اس بڑے صغیر کا سب سے پہلا فاتح محمد ابن قاسم ہے، اور محمد ابن قاسم حجاج ابن یوسف کا بھتیجا، اور حجاج ابن یوسف ہشام ولید اموی کا گورنر. اور جس بنی امیہ کا نام سننا گوارا نہیں کرتے، جس ملک کو اس کے کمانڈروں نے فتح کیا ہے، اس میں اپنی فقہ کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ کوئی بات ہے؟ صرف 100 نوجوان اس بات کے لیے کہ اس ملک میں ہم صدیق و فاروق، ذی النورین، خالد ابن ولید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جراح، ام المومنین عائشہ، ام المومنین حفصہ، ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی بدگوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. صبر کی انتہا آتی ہے. اب صبر کر کر کے جی پک گیا ہے، دل پک گیا ہے. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل؟ انسان ہوں، پیالہ و صاحب نہیں ہوں میں. لوگوں 100 آدمیوں کی ضرورت ہے. کوئی 100 آدمی وہ ہاتھ اٹھائے جو پہنچنے کے لیے تیار ہے، باقی نہ اٹھائیں. پہنچو گے انشاءاللہ. پھر کوئی دنیا کی طاقت اس ملک میں محمد کے صحابہ کو گالی دے سکتی؟ یہ مزاتا ہے. اس کو بھی جرأت ہوئی رسول اللہ کی چادر نبوت پہ ہاتھ ڈالنے کی، اس لیے کہ مومن بے غیرت ہو چکے. وہ سمجھتا ہے کہ ثناء اللہ، محمد حسین بٹالوی، ابراہیم میر سیالکوٹی، عبداللہ روپڑی، شیخ الکل، حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مجمعین، اب ان کے پیروکاروں کے سینوں میں غیرت نہیں رہی ہے. دشمن سمجھتا ہے بغیر نہ کسی کو رسول اللہ کی چادر نبوت اور محمد کے صحابہ کی چادر عظمت پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت ہو سکتی؟ لوگوں، اہل حدیث یوتھ فورس کا قیام صرف اسی مقصد کے لیے عمل میں لایا گیا ہے. اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو اس مقصد کے لیے، سرور کائنات کی عظمت کے تحفظ کے لیے، ناموس صحابہ کی حفاظت کے لیے اس تنظیم میں منسلک ہوئے ہیں. انشاءاللہ جو وقت کی ایک گھڑی
جس کام کے لیے تم رب کی بارگاہ میں قربان کرو گے، انشاءاللہ وقت کی وہ گھڑی تمہاری منزل کو جنتوں میں منتقل کرنے والی ہوگی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ حق و باطل کے کسی مارکے میں آپ کے پیچھے نہیں ہوں گے، محمد کی سنت میں آپ سے آگے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ لوگوں، میں بہت مختصر سی گفتگو کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا، صرف اسی لیے کہ چند باتیں اس انتہائی اہم بات مقصد کی خاطر کہی جا سکے، آپ کی توجہات کو اس کی طرف مبذول کروایا جا سکے۔ مہمان ہمارے دوست اور بھائی یہاں تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کے مفصل خطابات آپ کے سامنے ہوں گے۔ میں نے اسی لیے جان بوجھ کر اپنی بات کو مختصر کیا ہے تاکہ آپ یہ نہ کہیں اب تقریر سن لی ہے اور چل نکلے۔ تقریر اصل میں انہی حضرات کی ہوگی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے علماء کو، ہمارے رفقا کو اس دین حق کی عظمتوں کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے، اپنا آپ مٹانے اور اپنا سب کچھ اس میں کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔